اگر کوئی عورت کسی مرد سے دور رہ جاوے 6 سال 2 سال اور اس کے بعد میں وہ اس کو طلاق دیتا ہے تو کیا عدت گزارے گی؟ کوئی عورت اپنے شوہر سے 4 سال دور ہے، دونوں میں اختلاف ہو گیا، گھر بیٹھی ہے، آتی ہی نہیں ہے، تو 4 سال سے تو کتنی مرتبہ اسے حیض آ چکا ہے، تو اب طلاق ہو رہی ہے تو کیا عدت گزارے گی؟ گزارے گی۔ کیوں؟ عدت جو ہے وہ استبراء رحم کے لیے نہیں ہوتی مطلقہ کی، مطلقہ کی عدت استبراء رحم کے لیے نہیں ہے۔ استبراء رحم کے لیے تو عدت ہوتی ہے ودی بشتبہ والی عورت کی اور باندی کی۔ یہ جو عورت مطلقہ ہوتی ہیں ان کی عدت استبراء رحم کے لیے نہیں ہے۔ جب استبراء رحم کے لیے نہیں ہے تو بھلے نہ استبراء ہو رہا ہے، وہاں بار بار حیض آ چکا ہے تو اس کی عدت تو اس کی عدت سے ہے ہی نہیں، اس کی عدت تو قطع نکاح کے سوگ میں ہے۔ قطع نعمت نکاح تھی نہیں تو وہ آج اس سے چھن گئی نعمت نکاح، تو نعمت نکاح کے زائد ہونے کی وجہ سے اس کے ذمہ میں لازم ہوا ہے کہ یہ عدت گزارے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کی جماعت کیوں نہیں ہوئی تھی؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی گئی، صحیح بات ہے۔ کیوں نہیں پڑھی گئی؟ اس لیے نہیں پڑھی گئی کہ سارے صحابہ کو حضور کی نماز جنازہ پڑھنی تھی، یا نہیں؟ سب کی تمنا تھی کہ نہیں کہ ہم بھی آقا کی نماز جنازہ پڑھیں گے، ہم بھی پڑھیں گے، یا بعض پڑھ لیں گے بس؟ اگر جماعت کرتے تو جگہ کم تھی، حجرے میں ہی نماز پڑھنے کا حکم تھا۔ جس نبی کی جہاں روح قبض ہوتی ہے اس کی وہیں نماز ہوتی ہے، وہیں اس کی تدفین ہوتی ہے۔ تو اگر جماعت سے نماز پڑھی جاتی تو اندر کتنے آدمی نماز پڑھ لیتے بتاؤ؟ 20-30 ہزار، 2 4 5 7، اور تکرار جماعت ہے نہیں نماز جنازہ میں، تکرار جماعت نہیں ہے، بار بار پڑھنا نہیں ہے کہ پڑھتے رہو، وہ آتے رہیں گے جماعت کرتے رہیں۔ تو اس لیے مجبوراً ہر آدمی نے فردن فردن نماز پڑھی ہے تاکہ سب اپنے طور پہ نماز پڑھ کے آ جائیں، اس لیے جماعت نہیں ہوئی تھی۔ خطبے کی اذان کا جواب کا کیا حکم ہے؟ خطبے کی اذان جو ہے، خطبے کی اذان کا جواب بھائی مقتدی نہیں دیں گے، امام دے گا۔ خطبے کی اذان کا جواب امام دے سکتا ہے، مقتدی نہیں دے سکتے۔ کیوں نہیں دے سکتے مقتدی؟ مقتدی اس لیے نہیں دے سکتے، اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، امام منبر پہ آ چکا ہے، اب آپ صلاۃ کلام کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر دینا ہے جواب تو قلباً دیں گے، زبان سے نہیں دے سکتے ہیں، زبان سے دینا منع ہے۔ اگر کوئی آدمی کافر کی دکان میں جائے اور وہ کافر بسم اللہ کہہ کر ذبح کیا تو اس کا کھانا نہیں، کافر کی بسم اللہ معتبر ہی نہیں بیٹا، کافر کا ذبیحہ اور اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم معتبر نہیں۔ نیت ہے، بسم اللہ کا مطلب نیت اللہ کے نام سے، اور کافر نیت کا اہل نہیں ہے، اس کی نیت معتبر نہیں ہے اسلام نہ ہونے کی وجہ سے۔ کیا فرماتے ہیں مسئلہ ہے کے بارے میں؟ آج کل ہمارے مسلم نوجوان بچے اپنے ہاتھوں میں کالا دھاگا باندھتے ہیں اور لوہے کا کڑا، حرام ہے، بدعت ہے، بالکل حرام ہے، غیروں کا شفا ہے۔ خرگوش کھانا کیسا ہے؟ اگر کوئی مذاق کے طور پر یا ڈرامہ کرنے کے لیے نکاح کرے تو اس کا نکاح ہوگا یا نہیں؟ جبکہ ان دونوں کے درمیان رضامندی نہیں ہے، نہیں ہوگا۔ اگر ہے صرف ڈرامے کے طور پر کیا جا رہا ہے، نیت نہیں ہے، ڈرامہ پہلے سے گواہ بنا لیے کہ ہم یہ کر رہے ہیں صرف اس طور پر، تو پھر نکاح نہیں ہوگا۔
حضرت مرد و عورت کا حصہ ذکر نزول حضور حسین کے ذریعے واضح ہے، لیکن مخنث کے سلسلے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے آپ کے گھر میں کوئی مخنث ہے؟ نہیں ہے، کو مسئلہ تو عام چاہیے، کسی کو بتانا پڑے گا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ جبکہ خنثی مشکلات میں سے افراد ہے، فرد واحد میں مذکر مؤنث دونوں برابر ہیں، اور کچھ افراد ایسے ہیں جن میں مذکر مؤنث کی کوئی علامت ہی نہیں ہے۔ دیکھو یہ کہاں سے کہہ رہے آپ، مجھے یہ تحقیق نہیں ہے کہ کچھ خود سے مشکل ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں مذکر مؤنث کی کوئی علامت ہی نہیں ہوتی، یہ کیسے کہہ رہے آپ؟ فقہا کا ضابطہ یہ ہے، خنثی مشکل جو ہوتے ہیں ان میں کسی میں راجع مرد کی جہت ہوتی ہے، کسی میں راجع عورت کی جہت ہوتی ہے۔ جو مرد کی جہت راجع ہے وہ مرد کے حکم میں ہے، اور جو عورت کی جہت راجع ہے اس میں وہ عورت کی جانب ہے۔ اس کی تحقیق بتائے گا ڈاکٹر، دیکھنے کے بعد کہ اس میں کس کی صلاحیت زیادہ کس طرف ہے تو اسی کے اوپر اس کا حکم لگے گا۔ خنثی مشکل بالکل کوئی علامت ہی نہ ہو مرد عورت کی، ایسا نہیں ہوتا، پھر تو پتھر ہو گیا۔ پیشاب پانی کرنے کی جگہ تو کچھ نہ کچھ اس کے اندر ہے۔ مرد بھائی دو ہی تو جگہ ہوگی، یا مرد کی ہوگی یا عورت کی ہوگی، یا تیسری کس کی ہوگی؟ اور وہ کہاں سے پیشاب کرتی ہے یا کرتا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہے ہی نہیں اس میں عورت یا مرد کی، نہ وہ کرتی ہے نہ کرتا ہے، پھر کرپو ہے، پھر کیا کہو گے اسے؟ شب زفاف میں اگر عورت حیضہ ہوئے تو پھر ولیمے کا کیا حکم ہے؟ جبکہ مہمانان عازم تشریف لا چکے ہیں، دوبارہ ولیمہ کرنے کی رخصت بھی نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، میں سنت ہی تو ہے ولیمہ۔ اگر ایسا کبھی اتفاقاً ہو گیا کہ لڑکی کے ساتھ میں استمتاع نہیں ہو سکا ہے، ملاقات نہیں، کیونکہ یہ خلوت صحیحہ بھی نہیں ہے، اگر مانع شرعی موجود ہے وتی سے تو وہ خلوت صحیحہ نہیں کہلائے گی۔ اگر اس عورت کے ساتھ پوری رات آپ رہے تو خلوت صحیحہ نہیں، تو وتی بھی نہیں ہوئی، خلوت صحیحہ وتی کے حکم میں وہ بھی نہیں ہوئی ہے۔ تو اب آپ اگلے دن آپ نے بلا رکھا ہے مہمانوں کو، بس کھلا دیجئے گا، ولیمہ نہیں ہوگا، یہ مجبوری ہے آپ کے ساتھ میں۔ اگر کسی نے جنگ کے دوران کلمہ پڑھ لیا لیکن اسے پھر بھی قتل کر دیا گیا تو قصاص ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ چونکہ قتل قصاص میں کہیں میں آتا ہے، یہ تعویلی قتل ہے اس کا، اس نے یہ تعویل، اگر واقع ہو چکا ہے مسئلہ ثابت ہو کے، ابتدائی اسلام کی بات تھی، اگر اب واضح ہو چکے ہیں احکام مسائل، پتہ ہے اسے، اب کر دے گا، اب قصاص ہوگا، قتل عمد میں اگر جائے گا۔ دیکھو وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، کہہ رہے کہ مصلح سے آپ نے کل کے سبق میں منع کیا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، کہ جیسا اس نے کیا ویسا کرو۔ مطلب اس کی تفسیر حضور کی وہ حدیث ہے جس میں مصلح سے منع کیا گیا، اور کل کا جو میں نے آپ کو بتلایا ہے کہ احناف کے یہاں چونکہ مقصد قصاص میں مارنا ہے اس کو، تو بس مار دیا جائے گا، تمہیں مارا ہے جیسے تمہیں مارا ہے ویسے تم مارو اگر مارنا ہے۔ ورنہ دوسرا قول یہ ہے کہ آیت کا تعلق ہے قصاص سے کم والی سزا پہ۔ مثال کے طور پہ مصلح تو کب بنے گا؟ جب اس کے ناک کان کاٹ کے مار دو اس کو، تو اور اگر اس نے آپ کو کچھ قصاص سے کم درجے کی سزا دی ہے تو کم درجے کی آپ دے دو اس کو، جیسے آپ نے دی ہے تو ویسے آپ دے دو، تو اس کو مصلح نہیں کہیں گے۔ مصلح تو بنے گا مارنے کے بعد، جب مر جاوے مارنا بھی ہے اور ہاتھ کان ناک کاٹ کے مارو اس کو تو مصلح کہلائے گا، اس سے پہلی سزا میں مصلح۔ اذان اور اقامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ آپ کوئی برائی نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت اسود جنت سے آیا داخل، لیکن کس طرح آیا تھا یہ بتا دیجیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ، اور یہ بتا دیجیے جب حضرت اسود آیا کیا یہ پتھر سفید تھا یا کالا؟ یہ تو آ چکی ہے بات، سفید تھا۔ ان میں جواب یہ بھی کہ حضور نے ان کو علاجاً پیشاب پینے کا حکم دیا تھا۔ سوال یہ کہ جب پیشاب حرام ہے تو حرام چیزوں میں
میں نے کہا تو ہے بھائی جی کہ اگر یہ یقین کے ساتھ معلوم ہو جاوے کہ اسی میں اس کی شفا ہے، حضور کو تو وہی سے معلوم ہو گیا تھا نا، اسی میں شفا ہے، تو پھر حرام چیز کا استعمال جائز ہے۔